بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنا بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن ہر عمل کی طرح اس کے لیے بھی اخلاص، نیک نیتی بہت ضروری ہے۔ دکھاوے سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، اور جس کو شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں جن باتوں کا خطرہ تھا، خوف تھا، ان میں سے ایک ریاکاری بھی ہے۔ آپ نے کہا مجھے اپنی امت پر ریاکاری کا خوف ہے، شرک کا خوف ہے، یعنی ریاکاری کا۔ اللہ رب العزت نے بھی سورہ حج کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر اخلاص کا ذکر فرمایا، قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک نہ ہی ان کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قربانی کے بارے میں خصوصی طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، چونکہ گوشت بھی ہم خود کھاتے ہیں، خون جو ہے وہ بھی زمین پر بہا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، ہمارے ارادے پہنچتے ہیں، ہمارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اب یہ کام شروع ہو جائے گا کہ لوگ جانور خریدیں گے، ان کی فوٹو کھینچ کے تو وہ فیس بک پہ شیئر کریں گے، دکھائیں گے لوگوں کو کہ ہم نے یہ جانور خریدا ہے، اور گلی میں محلے میں پھرائیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے۔ تو اس میں بہت احتیاط چاہیے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو پھر ہمیں گوشت ہی بچے گا، ثواب نہیں ملے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جانور خریدتے وقت بھی تعین کرتے وقت دیکھیں کہ ہم 10-12 ہزار کا حصہ چھوڑ کے اگر 30-40 ہزار کا بکرا خرید رہے ہیں تو کیوں؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا کہ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے؟ چونکہ جب پوچھا جاتا ہے، یہ خود پوچھی گئی بات ہے کہ آپ بڑا حصہ چھوڑ کے تو بکرے کا کیوں انتظام کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا ہمارے گھر والے بڑا گوشت کھاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم بکرے کا انتظام کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جانور کا تعین کرتے وقت دیکھیں کہ ہم لالچ تو نہیں آ رہا، ہمارے اندر طمع تو نہیں آ رہا۔ پھر جب ہم گوشت کریں گے تو پھر بھی آزمایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی فریج کو بھرتے ہیں، اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں، یا کہ ہم تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہی انداز صحیح ہے، اور اسی کے اندر احتیاط ہے کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیزوں کے لیے، ایک غرباء کے لیے، مساکین کے لیے۔ پھر یہ بھی اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک میں جب فطرانے کی باری آتی ہے تو اس وقت جو غریب ہے وہ بھی 2 کلو گندم کے حساب سے دے رہا ہے، جو امیر ہے، کروڑ پتی، لاکھ پتی، وہ بھی 2 کلو گندم کے حساب سے۔ حالانکہ جس طرح قربانی کے اندر تنوع ہے، قسمیں ہیں، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اسی طرح فطرانے کے اندر بھی گندم بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے، پنیر بھی ہے۔ یعنی گندم کے حساب سے اگر 100 روپیہ فی کس بنتا ہے ایک آدمی کی طرف سے، تو کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے تقریباً 1000 روپیہ بنتا ہے، لیکن غریب امیر سب 100 روپیہ دے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کی رضا یاد نہیں آتی، اور گھر کے اگر 5-6 افراد بھی ہوں تو فطرانہ کتنا بنے گا؟ اگر فی کس 1000 روپیہ بھی دیں تو 5-6 ہزار روپیہ بنے گا فطرانہ، لیکن ہم 600-700 میں 1000 روپے میں معاملہ جو ہے وہ نپٹا لیتے ہیں۔ تو یہاں آ کے ہم 12-15 ہزار کا حصہ چھوڑ کے 30-40-50 ہزار کا بکرا خرید رہے ہیں۔ اگر یہاں ہم اتنا خرچہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں بکرے پہ، تو وہاں فطرانے بھی اتنا خرچہ کیوں نہیں کرتے؟ فطرانہ ہم کھجور یا کشمش کے حساب سے کیوں نہیں دیتے؟ تو اس میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اور آخری حدیث پاک سن لیں ریاکاری کے بارے میں، یہ کتنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک دم ہمیں خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو یا ایھا الناس اتقوا ھذا شرک، اے لوگو اس شرک سے بچو، یعنی ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو۔ رسول اللہ کو کتنی فکر ہے، اے لوگو ریاکاری سے بچو۔ فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ غور کریں، ہم چیونٹی کی آہٹ نہیں سن سکتے، تو رسول اللہ فرماتے اس سے بھی پوشیدہ ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم محسوس نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر ریاکاری موجود ہے، لیکن پھر بھی ریاکاری پائی جائے، تو ہمیں اپنے دل کی کھوج کرنی چاہیے
کہ ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ تو نہیں آ رہی نیت کے اندر؟ تو ایک صحابی نے جسے اللہ رب العزت نے توفیق دی، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر اتنا خفیہ ہے یہ شرک ریاکاری اتنی پوشیدہ ہے تو ہم کیا کریں، پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ایک دعا سکھائی، آپ نے فرمایا بچنے کی یعنی کوشش بھی کرتے رہو اور ساتھ دعا بھی مانگ لو، تو اگر کوئی ریاکاری رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم کسی کو تیرا شریک بنائیں جسے ہم جانتے ہوں، ونستغفرک لما لا نعلم، اور ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں اس کے بارے میں بھی جسے ہم نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت اس چیز کی احتیاط چاہیے کہ ہم قربانی دیتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری صرف نیت پہنچے گی، اخلاص پہنچے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جتنے حضرات بھی قربانی کا انتظام کر رہے ہیں انہیں اخلاص عطا فرمائے، ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو طاقت نہیں رکھتے، خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔